بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ فتح مکہ کی بات ہے۔ حالانکہ ایک سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آئے، لیکن مکہ کے کفار و مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، مکہ میں اندر آنے نہیں دیا۔ 35 کلومیٹر دور ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ تھے، سب کا راستہ روک لیا۔ یہ سن 6 ہجری کی بات تھی۔ یہ حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ہوا، صلح ہوئی دونوں فریقین کے بیچ، مکہ والوں کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں نے اس سے قبل بھی یہ صلح حدیبیہ کی بات آپ تک پہنچائی ہے، اور میں نے شاید تفسیر میں بھی اس کو عرض کیا ہے۔ اس میں ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور احرام یہیں سے اتار کر کے واپس جائیں گے۔ بہت ساری اس میں شقیں تھیں ایگریمنٹ میں جو لکھی گئی تھیں صلح نامے پر، وہ یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی مدینے بھاگ کر کے آئے تو آپ اسے واپس ہمارے حوالے کریں گے، لیکن مدینے سے کوئی آیا ہمارے پاس تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ سب زور زبردستی والی شقیں تھیں، اور سب پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ صلح نامے پر دستخط کروا رہے تھے۔ ہو گئی صلح۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے کشمکش میں تھے کہ ایسے ان کفار و مشرکین سے دب کے کیوں صلح کی جا رہی ہے؟ کیا ہماری طاقت نہیں؟ جب ہم 313 تھے تب ان کے پرخچے اڑا دیے، آج ہم 1400 کی تعداد میں اور قریب آئے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کے دانت کھٹے کر دیں گے۔ صحابہ میں جوش تھا، لیکن منع تھا کہ جنگ کی غرض سے آئے نہیں تھے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جانے لگے مدینہ طیبہ، میرے عزیزوں یہ 6 ہجری کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ اتاری، سورہ فتح ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی، جبکہ بظاہر وہاں کیا لگ رہا تھا؟ صلح، دب کر کے صلح ہوئی، عمرہ کرنے نہیں دیے، مکہ جانے نہیں دیا، بیچ راستے سے واپس بھیج دیے، اور قرآن کہہ رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی۔ یہ کون سی فتح ہے؟ وہی 1 سال بعد ہونے والی فتح کی بشارت پہلے ہی میرے رب نے رسول کو عطا فرمائی تھی۔ 1 سال نہیں گزرا تھا، 7ویں ہجری، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ضرور اے حبیب آپ مسجد حرم میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے، آپ ضرور داخل ہوں گے، حلق کرائے ہوئے یا قصر کرائے ہوئے، بالوں کو منڈائے ہوئے آپ مسجد حرم میں ضرور آئیں گے، اور کسی بات کا آپ کو خوف نہیں رہے گا۔ یہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ حالات کیسے تھے؟ کفار مکہ تنے ہوئے تھے، کوئی قریب آنے نہیں دیتا، لیکن میرے مولا نے وعدہ فرمایا کہ ضرور آپ مسجد حرم میں داخل ہوں گے امن و امان کے ساتھ، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ 1 سال میں ہی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پھر مسجد حرم میں داخل ہوئے، اس شان سے آئے کہ نہ جنگ و جدال نہ قتل و قتال، صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی مکہ میں دھوم تھی، بات چل رہی تھی، اور صحابہ اس دن بڑی خوشیوں میں تھے۔ اور میرے عزیزوں وہ دن بھی کون سا تھا؟ 20 رمضان المبارک کا تھا۔ رمضان کی 20 تاریخ کو مکہ مکرمہ کی فتح کا وہ عظیم دن ہے۔ تو اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر فرما دی۔ اس میں ایک بیعت کا بھی ذکر آیا ہے اس سورہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ ہوا کیا تھا؟ ایک درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لیا۔ بیعت اتنا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آپ بیعت کرتے ہیں، یہ گناہوں سے توبہ اور عہد کرتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے کی۔ وہ بیعت کون سی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو جمع کیا تھا وہ کس بات پر ہوا؟ یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر جب حضور اور صحابہ جمع تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاصد بنا کر مکہ بھیجا، کیونکہ آپ مکہ والوں میں بڑے ہی عزت دار مانے جاتے، آپ اشراف میں سے تھے، آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا نہیں۔ تو آپ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیں مکہ کے احوال دیکھ کر کے آئیں، وہاں وہ لوگ کیا کیا میٹنگیں کر چکے ہیں یا کیا حالات ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی احرام کی حالت میں تھے، حضور کے ساتھ آئے ہیں مدینے سے چل کر مکہ تک، حدیبیہ تک۔ حضور کے حکم پر وہ مکہ اکیلے گئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے آپ کو نہیں روکا۔ حضرت عثمان کی اپنی ایک عزت تھی، پورے مکہ میں آپ کا ایک اثر و رسوخ بھی تھا، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ آپ حالات دیکھنے کے لیے مکہ گئے، حرم شریف کے قریب گئے، تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے اور جو دشمن تھے، ان سبوں نے کہا عثمان ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں پہلے سے بھی، اب تم آئے ہو احرام کی حالت میں تو ہم صرف تمہیں اجازت دیتے ہیں تم اپنا طواف کر لو اور چلے جاؤ، تم کعبے کا طواف کر لو اور چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی مسجد حرم کے باہر کھڑے رہے، کہا قسم رب ذوالجلال کی موت آئے گی بغیر نبی کے طواف نہیں کروں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کروں۔ وہاں تک احرام کی حالت میں جا کر کے بھی طواف کیے بغیر واپس آئے۔ ابھی ہوا یہ کہ ان کی بحث چل رہی تھی مکہ والوں کے ساتھ
کسی نے یہ افواہ اڑائی کہ عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا. تو یہاں پر صحابہ کرام میں بھی یہ بات پھیل گئی, کیونکہ قاصد کو, ترجمان کو, ایمبیسیڈر کو مارنا بہت بڑا جرم پہلے بھی تھا آج بھی ہے. قاصد کو نہیں مارا جا سکتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قاصد تھے, اور یہاں صحابہ میں یہ سب افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا. سب جمع ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب جنگ تو ضروری ہے, قاصد کو انہوں نے مارا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ غیب داں نبی ہر بات کو جانتے تھے. اب صحابہ اکرام میں یہ جو سراسیمگی تھی, بے چینی تھی, اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا. اسی درخت کا ذکر یہ آج کی سورہ میں آیا ہے. وہ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے سارے صحابہ کو جمع کیا اور بیعت لیا. کس بات پر؟ سارے صحابہ سے اس بات پر عہد لیا, کیا تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, اور تم اسلام پر ہمیشہ ڈٹے رہو گے, جمے رہو گے, چاہے جو بھی مصیبت آئے. ان تمام باتوں پر صحابہ کرام نے وہاں پر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا. وہ پوری بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. بیعت رضوان کیوں؟ رضوان کا مطلب ہوتا ہے رضامندی والی چیز, جس چیز سے راضی ہو جائے اس کو رضوان. اب اس بیعت کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اس بیعت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تحقیق کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے. ان صحابہ سے اللہ راضی ہے. تو بیعت رضوان میں جتنے صحابہ تھے ان کی سند آ گئی قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہے, اللہ ان سب سے راضی. یہ بیعت رضوان کہلاتی. اب یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت تو لیا, عثمان غنی نہیں تھے وہاں پر, وہ مکہ میں تھے. اب یہاں افواہ تو اڑی تھی کہ عثمان ابن عفان کا کیا ہوا ہے, قتل ہو گیا ہے. لیکن سارے صحابہ جب بیعت سے فارغ ہوئے تو سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ, اور اپنا بایاں ہاتھ نکال کر فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ, اور عثمان کی طرف سے میں خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب داں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عثمان ابن عفان کا قتل نہیں ہوا, وہ عنقریب آنے والے. پھر صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی صحیح سلامت احرام کی حالت میں واپس آئے. پھر اس کے بعد آنے کے بعد پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی نے اپنا ہاتھ پھر حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کیا. لیکن یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا, عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا تو اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ پوری زندگی بھر حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کے قریب تک نہیں کیا. حالانکہ جائز ہے آدمی کے لیے استنجا حاجات کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتا ہے نہانے دھونے میں, لیکن حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو قریب نہیں کیا صرف اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ ادب صحابہ سے ہی ملے گا تمہیں, یہ ادب جو ہے یہ صحابہ سے ہی ملے گا. عزیزان گرامی, اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں. کون ہیں وہ؟ صحابہ اکرام. ان کی صفات اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے, کون لوگ ہیں وہ جو ان کے ساتھ ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہیں اشداء علی الکفار, کافروں پر بہت سخت ہیں, بھاری ہیں. رحماء بینہم, اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. مومنین کے لیے وہ نرم دل ہیں, دشمنوں کے لیے بھاری ہیں. تراہم رکعا سجدا, اللہ فرماتا ہے تم ان کو دیکھو گے ہمیشہ رکوع سجدے میں ملیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے رہیں گے. یہ صحابہ کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہا ہے. نبی کے ساتھ جو ہیں, بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت میں 4 ٹکڑے ہیں. محمد الرسول اللہ کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں, اس کے بعد 4 ٹکڑے. والذین معہ, ایک ٹکڑا ہو گیا. اشداء علی الکفار, دوسرا. رحماء بینہم, تیسرا. تراہم رکعا سجدا, چوتھا. اب کیا یہ بہترین نفیس تفسیر اس کی گئی ہے. فرماتے ہیں والذین معہ کا مطلب ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں, اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے. دوسرا ٹکڑا ہے اشداء علی الکفار, کفار پر بہت بھاری ہیں, اس سے مراد عمر ابن خطاب ہے. رحماء بینہم, آپس میں بڑے نرم دل ہیں, اس سے مراد عثمان ابن عفان ہے. تراہم رکعا سجدا, تم انہیں ہمیشہ رکوع سجدے میں دیکھو گے, اس سے مراد حیدر کرار کی ذات. والذین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور فرمایا اللہ, اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے رہتے ہیں, اس سے مراد سارے صحابہ کی ذات ہے. سارے صحابہ کو یعنی طبقہ در طبقہ یہاں پر. جس شہر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور اہل مکہ نے حضور کو اذیتیں دیں, تکلیفیں پہنچائیں, کوڑے پھینکے, اوجریاں ڈالیں,
آج اسی شہر میں فاتح بن کے حضور جلوہ فراز ہو رہے ہیں. اور دن کتنا روشن تھا، کتنا شاندار تھا. غزوہ فتح مکہ کا سبب قریش کی معاہدہ شکنی قرار پایا. یہ شان و شوکت کا زمانہ ہے. 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے حضور مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے. جب یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو اس کی ایک ہیبت تھی. ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی. حضور نے ایک صحابی حضرت جلیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کھڑا کر دیا. کہا تم یہاں رک جاؤ اور سارے لشکر کے گزرنے تک تم نے یہاں موجود رہنا ہے، کوئی اس کتیا کو نقصان نہ پہنچا سکے. یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے. چلتے چلتے مرہ زہران کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا. یہ مکہ المکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے. رات ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کشادہ کشادہ خیمے لگاؤ اور ہر بندہ خیمے کے آگے آگ روشن کرے. حضور کی آرزو یہ تھی کہ مکے والے اس منظر کو دیکھ سکیں اور لڑائی کی نوبت نہ آئے، قتل و غارت تک ماجرا نہ جائے اور ان کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی اطاعت قبول کر لیں. اب لشکر گزر رہا ہے، کبھی کوئی قبیلہ جھنڈے تھامے جا رہا ہے، کبھی 10,000 کا لشکر تھا. تو ابو سفیان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی. کہا بولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے. جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے، حضور کے سر پہ یمنی چادر کا امامہ تھا. کسرا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے چھتیں بھری ہوئی تھیں، لیکن حضور کا سر اجر سے جھکا ہوا تھا. حتیٰ کہ اونٹنی کے کجاوے کی جو لکڑی ہے حضور کے امامے کا کور اس کو چھو رہا تھا. اور حضور اس طرح مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے. جو ہی حضور سین حرم میں داخل ہوئے، آقا نے اونٹنی پر ہی طواف کا آغاز کیا اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا اور اللہ اکبر حضور نے کہا. جب حضور نے اللہ اکبر کہا، 10,000 صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. مکے کی وادی گونجنے لگی. اللہ اکبر کے نعرے کا تسلسل قائم ہو گیا. پھر حضور نے خاموش ہونے کا اشارہ دیا تو سارے خاموش ہوئے. 360 بت تھے جو اطراف کعبہ میں نصب کیے گئے تھے. حضور چھڑی سے اشارہ کرتے اور جاء الحق وزاحت الباطل پڑھتے اور وہ بت اوندا ہو کے گر پڑتا. اللہ اکبر. ادھر ظہر کا وقت ہو گیا. حضور فرمایا بلال کی طرح حاضر کیے گئے. فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو. اللہ اکبر. بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. جب ہم اذان دیتے ہیں تو رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی جانب. اور اگر کوئی کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ تو جدھر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے. اب حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے، حضور طواف کر رہے تھے. اللہ اکبر. بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں جدھر حضور گھومتے چلے جا رہے ہیں. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. اسی حرم کے صحن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا. انہیں اذیتیں دی گئی تھی شہر مکہ میں. آج سارے نیچے کھڑے ہیں، بلال حبشی اوپر کھڑا ہے. عزتوں کی معراج عطا کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے. انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے. لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا. لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جاؤ چلے جاؤ، آج میں نے تم سب کو آزاد کیا. سن 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا. 9 ہجری کو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج کے لیے قافلہ بھیجا اور 10 ہجری میں خود آئے. تو وہ منظر بھی شان و شوکت کا ایک عجیب رنگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فتح مکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. فتح مکہ اسلام کی نصرت و کامیابی کا ایک بہت بڑا نشان ہے اور فتح مکہ اپنے پیچھے ہونے والے مقدمات کا ایک نتیجہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے قبل سارے ہی مکہ آپ کو امین و صادق کہتا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا حق اور سچ بیان کیا، اللہ کی توحید، تو اس سے ان کی فکروں کو ضرب لگی، جبکہ چاہیے تھا کہ اس حق کو قبول کیا جاتا اور اپنی جہالت اور تعصب کو چھوڑا جاتا اور اصل جو اجالا ہے تو اس کی طرف آیا جاتا. اس کی بجائے وہ تعصب اور اپنی نسل پرستی کی طرف انہوں نے زیادہ زور دیا. حضور سید عالم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائمی شہر جو ہے وہ چھوڑ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ یثرب کی زمین کو قدم رنجا فرما کر اسے مدینہ منورہ اور طابہ بنایا. سرکار مدینہ منورہ آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ممبر وعظ سجائیں اور صحابہ کرام کی تربیت کریں. لیکن اس کے فوراً ہی بعد مکہ کے مشرکین کی جانب سے جھڑپیں ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس جھڑپوں کے اندر سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر واقع ہو گئی. بدر کے بعد ایک احد، اس سے دوسرے سال ہی جنگ احد ہو گئی کیونکہ بدر کی جب شکست ہوئی تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اس سے بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی. اب یہ تھا کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کر گزرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مشورے سے ان کو احد کے مقام پر روکا. یہ تسلسل ہے. اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے تو مشرکین مکہ نے یہود کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور یعنی مدینہ کو مکمل ختم کرنے کا انہوں نے مکمل ارادہ کیا. اور ہزاروں کا لشکر لے کر، یعنی احد سے بھی زیادہ کا لشکر لے کر وہ مدینہ منورہ کی طرف آئے. اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کو محفوظ کرنے کے لیے جغرافی اعتبار سے اس کے جو 3 راستے ہیں یا 4 راستے ہیں اس میں سے ایک ہی راستہ خشکی کا ہے اور 3 راستے مدینہ منورہ کے وہ تھے جو لاوے والے تھے کہ جہاں سے انسان کیا کوئی جانور بھی نہیں چل سکتا. تو جس سے وہ انٹر ہونا چاہتے تھے مدینے کے اندر اور اس وقت وہ مدینے میں گھس کر تمام مکانات کو گرا کر اپنا ایک فساد برپا کرنا چاہتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قلیل وقت کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ ایک خندق کھدوائی جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، غزوہ احزاب کہتے ہیں. اور اس میں تقریباً 1 مہینے کے قریب کا وہ محاصرہ انہوں نے کیا. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی استقامت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا اس کو قبول فرمایا اور ایک آندھی آئی اور ان کے سارے لاؤ لشکر جو ہے وہ خراب ہوئے اور وہ وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل گئے.
خندق کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ارشاد فرمایا تھا کہ خندق کے بعد قریش میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ اب یہ مدینہ منورہ کی طرف کبھی گویا کہ حملے کی کبھی سوچ سکیں. لیکن اسی دوران حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, اور یہ 6واں سال تھا حضور کے مدینہ منورہ میں آنے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے رفقا مخلص صحابہ کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حرم کعبہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جیسی حضور نے خواب دیکھا, صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا. حالات یہ ہیں کہ پورے مکے کے اوپر کافروں کا قبضہ ہے, اور وہ کسی صورت میں مسلمانوں کا داخلہ تو درکنار, نام سننا گوارہ نہیں کرتے. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے اس اذان حق پر پرانہ وار نثار ہوئے, کہنے کہ حضور چل پڑیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو حالت احرام میں لے کر اور چند سواریاں لے کر جو وہاں پر نہر کرنی تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے. تو مکہ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو مکہ کے اندر انٹر ہونے میں حدود حرم کی جو زمین ہے, حدود حرم 2 قسم میں تقسیم تھا. ایک مکہ کے اندر داخل, ایک مکہ سے باہر تھا اس زمان, جس کو آج شمیسی آپ کہتے ہیں, اور حدیبیہ کا جو مقام ہے. شمیسی میں نے ضمن نام لیا, کلیتاً وہ نہیں ہے. یعنی تو حدیبیہ کا وہ مقام ہے کہ مکہ کے اندر آنے سے پہلے مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو وہاں روک دیا جب ان کو خبر ہوئی, اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے مذاکرات شروع کیے کہ آپ جنگ کے لیے آئے ہیں, اور اچانک آ گئے. حضور نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے آتا تو حالت احرام میں آتا, میں تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے. اب طواف نہ کرنے کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ مکہ کے سراؤنڈنگ کے اندر جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کو مس گائیڈ کیا کہ دیکھو یہ لڑنے آئے, دیکھو یہ لڑنے آئے, دیکھو یہ لڑنے آئے, تاکہ ان کو ہم اپنے ساتھ جمع کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر لیں. بہت آسان موقع ہے بھی 1400 اور ہماری قریب ہم ان کو گھیر لیں. لیکن مشرکین مکہ کے چند ذہین قبیلے تھے, وہ آئے, انہوں نے حضور سے مذاکرات کیے, اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں آئے, عمرے کے لیے آئے. انہوں نے سے کہا کہ بھائی اگر یہ طواف کے لیے آئیں تو اتنے لوگ باہر سے آتے ہیں, طواف کے لیے تم کرنے دو. لیکن قریش مکہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا. تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی کہ جناب تم بڑے متعصب ہو, اگر اتنے لوگ باہر سے آتے ہیں دور دراز سے طواف کے لیے, تو یہ جب کہہ رہے ہیں طواف کے لیے, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے نہ جنگی حراب ہے, وہ حالت احرام کے اندر ہے, اور حرم کو تم نہیں روک سکتے کیونکہ قریش کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی زائر کو روکے. تو ان میں خود یہ اختلاف بن گیا. مختصر یہ کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک لمبا قیام ہوا, اور وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے ایک معاہدہ کیا, کیونکہ وہ بھی کمزور پڑ گئے تھے کہ گرد و نواح سے ان کے خلاف بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ بھائی زائرین آئے تو آپ ان کو آنے کیوں نہیں دے رہے. حضور سید عالم کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا جس کی تقریباً یوں سمجھ لیجیے حافظ صاحب کے 5 شرائط تھی, اور اس میں حضرت عروہ بن مسعود مسلمان ہوئے. کئی صحابہ, کئی وہ مشرکین مکہ جو گئے تھے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے گئے, لیکن حضور علیہ السلام کے عمل مبارکہ کو دیکھ کر, اخلاق کو دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر ایمان پیدا ہوا. صحابہ کرام کی استقامت حضور علیہ السلام کے ساتھ, کہ عروہ بن مسعود جب گئے جو جاسوس بن کر کے جاؤ اور تم دیکھ کر آؤ کہ حدیبیہ کے مقام پر کیا ہو رہا ہے, تو وہ لوٹ کر آ کر کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے بڑے بڑے بادشاہوں, یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی جاسوس بن کر گیا ہوں, لیکن ایسا ڈسپلین اور محبت اور یکتائی اپنے آقا کے ساتھ ان کے غلاموں کی ایسی نہیں دیکھی ہے جیسے محمد رسول اللہ کے اصحاب کی دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا دیکھا, کہا ان کا اتنا ڈسپلین ہے اور اپنے امیر پر قربان ہونے کا ایسا جذبہ ہے کہ ان کا امیر اگر زمین پر تھوکتا بھی ہے تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے, وہ ہتھیلیوں پر روک لیتے ہیں. اور وہ اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے تو سب اس کے پیچھے لپک پڑتے ہیں, اور جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ آگے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے بدن کے اندر سانس نہیں ہے. تو کہا جو قوم اپنے امیر کی اطاعت پر یعنی دشمنوں کے درمیان میں رہ کر بھی ان کا دل متزلزل نہ ہو اور امیر کے فیصلے پر راضی ہو, تم ان کو سرنگو نہیں کر سکتے. یہ حضرت عروہ بن مسعود تھے. ان کے بعد سہل بن عمرو, یہ سارے لوگ حضور علیہ السلام سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے. خیر ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, حدیبیہ کا ایک الگ موضوع ہے, لیکن اس کا تعلق حافظ صاحب کیونکہ کنیکشن فتح مکہ کے ساتھ ہے. وہاں پر حضور سید عالم کے ساتھ ایک صلح نامہ تحریر ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس صلح نامے کے اندر سب سے پہلی یہ تھی کہ فریقین یعنی مکہ والے اور مدینے والے یہ دونوں اس بات پر ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, تو اس جنگ کو ہم اسٹاپ کرتے ہیں اور 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. حضور نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنے معاملات کریں, ہم اپنے معاملات کریں, اور کوئی ایسی گویا کہ جنگ کی سلسلہ نہ ہو, تاکہ تجارت ہے, بچوں کی تربیت ہے, اخلاقی تربیت ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. کہ دوسری شرط یہ ہے جو سب سے زیادہ ٹپیکل تھی, مکہ سے اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ چلا جائے تو آپ کو اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی, آپ اس بندے کو ہمیں فوراً واپس کریں گے. ہاں اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم جو ہے کہ اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ بالکل الٹ بات تھی, حضور نے اس کو بھی قبول کیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کب برداشت ہو سکتا تھا کہ ہم مرنے کے لیے گوارا, لیکن یہ کیا بدماشی ہے کہ جناب آپ کا کوئی بندہ اگر آ جائے, ظاہر سی بات ہے مکے میں کئی اہل ایمان جن کے دل میں ایمان کی رمق تھی, اگر وہ آ جائے تو اہل مدینہ واپس کریں گے, لیکن مدینے سے اگر کوئی بندہ مکہ آ جائے تو وہ اس کو گرفتار کریں, اس کے ساتھ جو کریں وہ واپس نہیں کر سکتے. تیسری شرط اس کے اسی طرح گویا کہ آپ جو اس سال آئے ہیں, میں 5 شرطیں میں سے صرف تیسری اور آخری شرط بیان کرتا ہوں کہ آپ جو اس سال آئے ہیں تو ان سال یہیں سے آپ احرام کھول دیں اور لوٹ جائیں, حرم میں آپ نہیں آ سکتے. صحیح, آپ یہاں سے لوٹ جائیے. ہاں ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے اس میں آپ اپنی عمرے کی قضا کے لیے آئیں, اور 3 دن کے لیے ہم خود مکہ خالی کر دیں گے. صحیح, آپ اور آپ کے جو رفقا ہیں وہ آئیں, مکہ کا طواف کریں, 3 دن رہیں, اس کے بعد چلے جائیں. تو یہ تقریباً 5 سے زیادہ نکات پر, یہ 5 بھی اگر کہیں یا 3 بھی کہیں تو دراصل اس کی ڈیٹیل کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. کوئی اس پر یہ نہ کہے کہ جناب اس میں شقیں زیادہ تھیں. یہ ایگریمنٹ طے پایا. ایگریمنٹ طے پانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جس پر حضور نے اس شرط کو بھی مانا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مکے سے چلا جائے مدینے تو آپ واپس کریں گے, اور مدینے سے کوئی آ جائے تو واپس نہیں کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور اس شک کو ہم نہیں مانیں گے. یہ کیسے قبول کی جاتی؟ سرکار فرمایا عمر خاموش رہو, کیونکہ حضور سید عالم اس کے نتیجے کو دیکھ رہے تھے.
اب تک ان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا اور لوگوں میں مسکنسیپشن جو یہ پھیلا رہے تھے کہ یہ ہمارے علاقے کے تھے، بھاگ کے چلے گئے ہیں، اور یہ تو جناب وہاں پر بادنشین ہو گئے ہیں، اور یہ گروہ بنا چکے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. تو مکہ کے لوگ پوری دنیا میں یہ شور مچا کر چاہتے تھے کہ حضور سید عالم کے ساتھ معاذ اللہ ان صحابہ کو گرفتار کر کے دوبارہ مکہ لایا جائے، کہ بھائی ان کا وطن یہ تھا، یہاں سے گئے. لیکن اس مذاکرے کے اندر اور اس صلح نامے کے اندر، اس ایگریمنٹ کے اندر جب حضور بیٹھے ہیں تو انہوں نے حضور کو اپنا ہم پلہ مان لیا اور مدینے کو بحیثیت ریاست کے قبول کر لیا. صحیح. اور مدینے کو ریاست کے قبول کر لیا اور حضور کو بحیثیت مدینے کے امیر مان لیا. اب جو ان کا منفی پروپیگنڈا حضور کے خلاف تھا وہ خود یہیں پر دفن ہو گیا. اور حضور نے ان کی ہر شک کو اس لیے تسلیم کر لیا جہاں بے شمار حکمت تھی. اس میں یہ تھا کہ اب ہم پر سے اعتراض ختم ہو گیا. اب مدینہ باقاعدہ زمین کے اوپر جس طرح مکہ ایک ریاست اور ایک کنٹری کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے، اسی طرح مدینہ بھی یہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو چند بھاگے ہوئے لوگوں کا مجموعہ بن گیا معاذ اللہ، بلکہ یہ بھی ایک وطن ہے. یہ بات وہاں پر طے پا گئی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر تو یہ جو تھا سیاسی طور پر یہ حل ہوا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے. لوٹنے کے ساتھ ہی ایک اور جنگ ہو گئی، خیبر کے اندر. اب یہاں سے تو شک خوف نہیں تھا کہ جناب جو مکہ والے ساتھ نہیں آئیں گے، کیونکہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ آپ نہیں آئیں گے. خیبر میں جو یہود نے شرارت کی، کیونکہ یہود نے مدینہ منورہ کے اندر حضور کو قتل کرنے کی 2 دفعہ کوشش کی، اور ان کے سارے گواہ طے پا، اور ان یہود نے حضور ہی کو ووٹ دے کر امیر بنایا تھا. تو جب حضور سید عالم، بہت میں مختصر کر رہا ہوں تاریخ کے خلاصے سے، یہود نے جب حضور سید عالم کو کوشش کی شہید کرنے کی، اور وہ دلائل سے بالکل بات واضح ہو گئی اور ان کو بھی بات پتہ چلا گیا، تو اس میں جو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے پورے قبیلے کو مدینے سے نکال دیا گیا. وہ جا کر خیبر کے اندر آباد ہوئے، اور خیبر کے اندر آباد ہو کر وہاں سے ان کی شرارتیں ختم نہیں تھی. ادھر ادھر انہوں نے تانے مانے کیے تھے. حضور سید عالم نے اپنی حکمت عملی سے یہ اٹھایا کہ یہاں پر مکہ کو کلوز کیا ہے، تو ادھر حضور نے خیبر کے اوپر اپنا کام کیا. اور خیبر کی جو سخت ترین جنگ تھی وہ 7 ہجری کے اندر وہاں پر ہوئی. خیبر ختم کرنے کے بعد حضور سید عالم نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے، مکہ کی طرف سے تو ہمیں خاموشی ہے، خیبر پر ہمارا کنٹرول ہو گیا. گرد و نواح سراؤنڈنگ کے اندر اسلام اور مدینہ بالکل جنگی حکمت عملی سے ہم بالکل جو ہے کہ سیف ہو چکے ہیں. اب آگے جو تھا وہ قیصر روم تھا، جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی. وہ ان سب کے پیچھے تھا. قیصر روم پر تول رہا تھا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے کہ کسی طریقہ. قیصر روم سپر پاور تھا، لاکھوں لاکھ اس کی فوج تھی. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد کم. مختصر یہ ہے کہ کئی حکمتوں سے حضور نے یہ کہا کہ پہلے ہم ایک قافلہ بھیج کر، یعنی ایک لشکر بھیج کر ہم اس کے ساتھ اپنے کام کو شروع کرتے ہیں. غزوہ موتا کی طرف، پھر اس کے بعد خیبر کے بعد موتا ہوا ہے. غزوہ موتا میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 مضبوط جرنیل صحابہ، جس میں اپنے بھائی حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت خالد بن ولید، ان 4 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ایک لشکر دے کر روانہ کیا. موتا ملک کے شام کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی قیصر روم کے ساتھ، یعنی رومیوں کے ساتھ. رومن امپائر سے یہ پہلی جنگ ہے. دوسری جنگ غزوہ تبوک ہے. یہ غزوہ موتا. غزوہ تبوک میں حضور شریک ہوئے، موتا میں حضور نے روانہ کیا، اور سرکار نے پورا ایک نظام بنا لیا تھا کہ جو جھنڈا جو ہے زید بن حارثہ کے پاس ہوگا، یعنی وہ قیادت کرے. اگر زید شہید ہو گئے تو پھر میرے بھائی جعفر مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی ان کے پاس آئے گا، اور وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئے گا، اور وہ شہید ہو گئے تو پھر خالد بن ولید کے پاس آئے گا. اب بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ موتا کا مقام جو ہے وہ، میں اس لیے پیچھے سے کنٹینیو کر رہا ہوں تاکہ سیرت پڑھنے کا ایک ذوق پیدا ہو جائے اور ہمیں حضور کی سیرت کی ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ تسلسل پتہ چل جائے. بالکل شاہ صاحب سمجھ آ رہا ہے جس طرح سیکوینس آپ بیان کر رہے ہیں. خالی فتح مکہ کو آپ شروع کریں گے تو یہ بات ناظرین کو سمجھنے میں ذرا پرابلم ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو کلوز کیا، خیبر کی طرف آئے، خیبر کو کلوز کیا، اب آ گئے موتا کی طرف. اب موتا کے اندر ہوا کہ اب یہ وجہ بن رہی ہے کافروں میں تھوڑی حرارت کرنے کی اور غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینے میں تشریف فرمائے، اور مدینے سے کئی 100 مائل دور موتا کے مقام پر یہ جنگ ہو رہی ہے. اور صحابہ کرام جو رہ گئے ہیں مدینے کے اندر، ان کے دل میں یہ اضطراب ہے کہ اتنی بڑی طاقت سے مسلمان لڑنے گئے اور چند ہزار ہیں اور وہ لاکھوں کا لشکر ہے، تو مسلمانوں پر کیا بیتی ہوگی. تو سرکار دو عالم نے ان کی دلوں کو تسلی دینے کے لیے مسجد میں سب کو جمع دیا. جیسے کہتے ہیں نا بلا تشبیہ کے لائیو دیکھ کر مسئلہ بیان کرنا. سرکار مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے براہ راست موتا کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا. بخاری میں وہ اجمالی الفاظ ہیں کہ نعا زیدن، نعا ینعا موت کی خبر دینے کو کہتے ہیں، نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ قبل ان یاتیہم خبرہم. حضور سید عالم نے زید بن حارثہ کی شہادت کی خبر دی، جعفر طیار کی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر دی، عبداللہ بن رواحہ کے شہادت کی خبر دی. اس سے پہلے امام بخاری حدیث لا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی مخبر خبر لانے والا خبر لے کر آتا، حضور سید عالم نے پورے جنگ کے نقشے کو وہاں پر بیان کر دیا. اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جب حضرت سرکار کے صحابی جلیل القدر زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید کے والد حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام حضرت سیدہ خدیجہ کے ذریعے حضور کے پاس وہ آئے تھے، وہ شہید ہوئے تو سرکار اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ سے گویا کہ آنسو کی لڑی بن گئی. پھر سرکار نے فرمایا میرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب نے گویا کہ جھنڈا اٹھایا، ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے، اس ہاتھ میں پکڑا تو یہ شہید ہوا. یعنی پوری ڈیٹیل کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں جنگ کے دوران جو ہوا، تو ان کے دونوں بازو شہید ہوئے تھے. تو طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ جبریل امین نے 2 جنت سے پر لا کر ان کو پہنائے تھے. اور حضور سید عالم نے فرمایا کہ میرا زید
اور میرا عبداللہ بن رواحہ اور دیگر صحابہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ تو نے یہ احترام نہیں کیا، ان کے ساتھ کیوں؟ فرمایا اللہ کی طرف سے تھا کہ نیکیاں تو سب نے کی ہے، لیکن یہ قرابت رسول ہے، حضور کا عزیز ہے، سرکار کے خاندان کا، یہ جب نیکی کرے گا تو اس کے اعزاز اور اجر میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو ان کو جو تیار کہتے ہیں نا، پروں سے اڑنے والا، وہ اسی نسبت مبارکہ سے کہتے ہیں۔ گویا کہ جنگ کا پلڑا بدل گیا اور مسلمان بس ہارے کے ہارے، اور یوں کہ ہار ہونے والی تھی۔ ایک دن کے اندر کہا جاتا ہے 3 جنرل شہید ہو گئے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ جی 3 جنرل حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے وہ بصیرت عطا فرمائی تھی، سرکار نے فرمایا اب ادھر سے اشارہ فرمایا اب تلوار جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار اٹھائی اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس پورے جنگ کو جو ہے کہ وہ انگیج کیا، اور 8 دن سے زیادہ اپنی جنگی حکمت عملی، غزوہ موتا پر ایک پروگرام ہونا چاہیے جس میں بہت زیادہ ہمیں صحابہ کرام کی استقامت اور ان کی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے پورے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور ان صلیبیوں کو پیچھے دھکیلا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو بچ گئے تھے ان کو لے کر آپ مدینہ منورہ واپس آئے۔ ادھر سے اب جو ان کی کڑی میں ابال آیا مکہ والوں کی، انہوں نے کہا جناب حدیبیہ کا معاملہ تو ہو چکا تھا، 16 یا 17 مہینے ہو چکے ہیں، اب مسلمانوں میں دم خم نہیں ہے کہ مسلمان ہم سے لڑ سکے۔ ان کے بڑے بڑے جرنیل جو تھے وہ شہید کر دیے گئے، وہاں پر وہ جعفر چلے گئے، زید چلے گئے، عبداللہ بن، اب ان میں طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بس اب جو چاہے کرو۔ یہ وجہ بنی ان کی بدماشی کی کہ اب ہم جو ہے وہ صلح نامہ کو توڑ دیں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جو مکے کے اندر وہ جو لوگ تھے، جب یہ طے کر دیا تھا کہ ہر بندہ اپنی سمجھ سے رہے گا، اپنی فکر سے رہے گا، اپنی مرضی سے رہے گا، تو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی ہمدردی تھی، وہ جوق در جوق مدینے جاتے تھے اور حضور کے دست مراد پر اسلام قبول کر رہے تھے۔ ان کو یہ فکر لائق ہوئی مکہ والوں کو کہ یہ تو اندر سے پوری عجیب کہانی شروع ہو گئی۔ ان کا جو قبیلہ تھا بنو بکر، ان کے ساتھ لوگ ملے جس میں بنو نفاسہ جو مکہ کے اوپر بڑا مال خرچ کرتا تھا، انہوں نے مال دیا ان لونڈوں نوجوانوں کو، انہوں نے کہا مارو ان بنو خزاع کو۔ انہوں نے حرم خدا کے اندر ایک رات کے اندر 25 سے زیادہ مار دیا، جبکہ یہ تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے رہے۔ وہاں سے کچھ لوگ دوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف نکلے جو بچ گئے تھے، اور انہوں نے ان کو ڈھونڈا کہ اگر یہ بچ گئے تو جناب یہ جا کر بات بتا دیں گے اور بات لیک ہو جائے گی۔ لیکن بنو خزاع کے چند لوگ بھاگے اور جھاڑیوں کے اندر وہ چھپ کر، ابھی مدینہ منورہ تک پہنچنے میں ان کے لیے 3 دن باقی تھے۔ اب روایت 2 ہے، ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی ہے کہ مکہ والوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے اور انہوں نے میرے ساتھ جنہوں نے صلح کی تھی ان پر ظلم کرنا شروع کیا۔ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ خندق کے اندر تو ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ آپ کے مقابلے پر کیسے آئیں گے؟ ایک واقعہ یہ، اور ایک واقعہ طبرانی معجم الکبیر صغیر کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری ماں سیدہ میمونہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور سرکار دو عالم آدھی رات کو اٹھے تہجد کے وقت، اور اٹھ کر جہاں وضو فرماتے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ یہ علامہ ابن حجر نے بھی اس کی سند کو حسن کہا ہے، اور یہ بڑی زبردست روایت ہے، ناظرین اس کو غور کریں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی، تو جب اللہ عطا فرمائے تو کسی کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم مدینے میں ہیں، اور یہ جو بندے بھاگے مکے سے، ان کے درمیان اور حضور کے درمیان اگر بندہ تیز سواری میں جائے تو 3 دن میں بندہ پہنچتا ہے۔ وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں، کافروں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ ان کو اس بات پر گویا کہ تیار کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چل جائے یہاں کوئی نہیں چھپا، وہ چلے جائے۔ تو بہت لمبا ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا، اور دل ہی دل میں وہ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت سیدہ میمونہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حضور اٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وضو فرماتے تھے اس جانب آئے، اور جس ڈائریکشن پر وہ جگہ بنتی تھی 3 دن کی دور، حضور نے اپنا چہرے انور وہاں پر کیا اور فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں، اللہ اکبر، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، گھبرانا نہیں، نصرتا تمہاری مدد کی جائے گی، نصرتا تمہاری مدد کی جائے گی، نصرتا تمہاری مدد کی جائے گی۔ میری ماں اٹھ کر فوراً ہماری ماں آئی، سیدہ میمونہ نے کہا حضور کیا بات ہے؟ وہی جملہ جو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا وہ راجز جو ہے کچھ جنگل میں مجھے پکار رہا ہے اور بلا رہا ہے، اور مکہ والوں نے گویا کہ عہد کو توڑ دیا ہے۔ سیدہ میمونہ کہتی 3 دن گزرا ہے، وہ قافلہ مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اور اس نے حضور سید عالم کے سامنے جا کر آگ فریاد کی، تو سارے اہل مدینہ کے صحابہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا۔ سرکار دو عالم نے مشاورت، ہر صحابی نے تلوار کھینچ لی تھی، اب نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن حضور سید عالم کیسے کریم ہے، دنیا اس حقیقت کو دیکھیں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ 10,000 کا لشکر لے کے حضور چل گئے، یہ 10,000 جو لوگ بنے ہیں یہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے۔ ان 16 مہینوں کے اندر، یعنی آپ دیکھیے وہ 19 سال میں اتنا زیادہ انفلوز لوگوں کا نہیں ہوا جو یہ 16-18 مہینے کے اندر ہوا۔ جو حضور نے ایک تو صلح کی عمر کو روکا، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی، جہاں وہ ایگریمنٹ والی حکمت تھی وہ یہ، تو لشکر 10 یعنی مسلمان کی تعداد 10,000 سے زیادہ کراس کر رہی تھی۔ لوگوں کے دل میں گویا کہ کفار کے اس باطل رسموں سے بیزاری تھی، حضور کا اخلاق اور اسلام کے چمکتے ہوئے پیغام سے ان کے دلوں میں نور آ رہا تھا۔ سرکار دو عالم میں بات یہاں پر ختم کرتا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد شریف کے سامنے صحابہ کرام روتے ہوئے حاضر ہوئے اور تلواریں انہوں نے کھینچی کہ حضور ابھی اعلان کیجیے آپ، ہم جائیں گے اور 2 ہاتھ کریں گے۔ لیکن حضور سید عالم ایسے کریم ہے، سرکار نے فوراً لشکر نہیں تیار کیا، بلکہ سرکار نے اپنے قاصد کو لیا اور ایک خط لکھوایا کہ مکہ والوں کو ایک دفعہ پھر سمجھاؤں۔ قبضے کی نیت نہیں تھی، ورنہ پورا معاملہ ہاتھ میں آ چکا ہے، اور اس ایگریمنٹ کو لے کر پورے عرب میں مسلمان شور مچا سکتے ہیں، کیونکہ عہد نبھانا ان کے لیے بہت ضروری تھا، اور یہ عہد توڑا گیا۔ اور کس بدماشی کی وجہ سے؟ وہ سمجھے کہ جناب موتا کے اندر مسلمانوں کے لیے بظاہر تھوڑی کم لوگ شہید ہوئے ہیں تو ہم گویا کہ جو چاہے کر گزرے۔ سرکار دو عالم نے مدینہ منورہ سے ایک صحابی کو روانہ کیا، ایک اور آپشن دیا کہ آؤ دوبارہ اس عہد کو نبھاتے ہیں، تم نے تو توڑ دیا ہے،
لیکن میں تمہیں پھر ایک گنجائش دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس عہد کو طے کریں. اس پر 3 شرطیں حضور نے رکھی, کتنی معقول ہے ذرا دیکھیں. حضور نے فرمایا دیکھو جن لوگوں کو مارا گیا ہے ان کی بیوائیں بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, تو اب مارنے والا بندہ متعین نہیں کہ قصاص لیا جائے, لیکن تمہیں دیت تو دینی پڑے گی. کتنا بالکل منصفانہ فیصلہ, بالکل منصفانہ ہے کہ بھائی تم نے ان بندے کو مار دیا ہے تو ان کی بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کو دیت دینی پڑے گی. اچھا دیت اگر تم نہیں دیتے, ٹھیک ہے, تو دوسرا یہ کہ جو اس میں ملوث قبیلہ بنو نفاسہ, اس کے ساتھ تم نے مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہوگا کیونکہ وہ وجہ بن رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا. تیسرا یہ کہ اگر یہ 2 معقول سمجھدار صلح کی جو شرطیں ہیں اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے, اس پر اگر تم تیار نہیں ہو تو تیسرا پھر اپنی زبان سے یہ بولو آپ اور لکھ کر دو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا. اللہ اکبر. یہ 3 آپشن حضور نے بھیجے. اب جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو پہلا آپشن تو ہم نہیں مانتے, دیت تو نہیں دے سکتے, اتنے لوگوں کی دیت دیں گے تو ہم خود کنگال ہو جائیں گے, تو پہلا آپشن تو گیا. دوسرا آپشن یہ کہ بھائی جس قبیلے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں بنو نفاسہ کے بارے میں, اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ مال دیتا تھا, اور انہوں نے نخرے کیا کہ وہ کعبہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور کعبے پر چڑھا, تو کعبے کا چڑھاوا تمہاری جیب میں جاتا تھا, تو کہا ہم اس کے نہیں بگاڑ سکتے. اور اپنی مستی کے اندر کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں مسلمان کمزور ہو گئے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے, ایک بھی ہوتا تو حضور کے ساتھ چل پڑتا. انہوں نے اعلانیہ طور پر یہ بات لکھ کر دے دی کہ ہم نے صلح حدیبیہ کا جو عہد نامہ تھا, اور اپنے منہ پر کالی ملی انہوں نے کہ ہم نے وہ عہد سے بد عہدی کر دی, اس کو ہم نے توڑ دیا. اب جب یہ پیغام حضور کے پاس آیا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اب وجہ بن گئی ہے, اور پھر حضور سید عالم نے سارے صحابہ کو جمع کیا, اور وہ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو جو آپ اپنے انٹرو میں فرما رہے تھے 10,000 کے قریب کے لشکر کو لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے شاہ جی, اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. واقعتاً ناظرین کرام, بہت سارے ہمارے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ اس انداز سے سن رہے ہوتے ہیں کہ فتح مکہ میں کیا ہوا تھا, اس کا پس منظر کیا تھا. میں کہتا ہوں یہ شاہ صاحب کا ملکہ ہے کہ جس انداز سے آپ نے پورا ایک سینیریو بیان کیا کہ حقیقتاً یہاں تک اگر یہ ہسٹری, اگر یہ تاریخ ہمیں نہیں بتائی جاتی تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں. ویورز, پیغام حق چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے.